अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। कौमों की तारीख जब भी लिखी जाती है तो वो स्याही और रोशनाई से नहीं बल्कि लहू से लिखी जाती है। दुनिया भर के अहले सियासत तारीख से हवाला जात निकालते हैं और बयान करते हैं, लेकिन सदियों बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं जो ख़ुद हमेशा के लिए सियासी हवाला भी बनते हैं, सफारती हवाला भी बनते हैं और जंगी उफ़क़ की बात करें तो उसका हवाला भी बनते हैं। मेरी मुराद इस्माइल हनिया हैं, जिन्हें तेहरान में शहीद कर दिया गया है और इज़राइल की जानिब से इस बात की ज़िम्मेदारी कबूल की गई है। हमास ने रद्द-ए-अमल दिया है कि ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है, बुज़दिलाना हमला किया गया है, इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इस्माइल हनिया वो लीडर हैं, वो शख्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ ख़ुद जामे शहादत नोश किया बल्कि बैतुल मक़दस की रखवाली के लिए उन्होंने अपने पोते, अपने बेटे, उनकी जाने अज़ीज़ भी जाने आफरी के सुपुर्द होती देखी। 3 नस्लें अपनी कुर्बान कर दी और फिर उसके बाद ख़ुद मर्तबा शहादत पे फाइज़ हो गए। दुनिया भर में 57 के करीब इस्लामी ममालिक हैं और उनमें से अक्सरियत जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान की है वो हालिया जो गज़ा का मामला है, बैतुल मक़दस से मुतालिक मामला है, उस पर गुफ्तार के गाज़ी रहे हैं। लेकिन इस्माइल हनिया ने ख़ुद को किरदार का गाज़ी, ना सिर्फ गाज़ी बल्कि शहादत के मरतबे पर फाइज़ किया और साबित किया कि उनकी जो डेडिकेशन थी अपने मिशन के साथ थी। अब ये खलाक किस कदर है, हमास का सियासी सफारती चेहरा कौन होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बज़ाहिर तो अमरीका ने इस बात की तरदीद की है कि वो इस हमले में शरीक नहीं है, लेकिन वाक़तन ये फ़ज़ाई हमला हुआ है या ईरानी सरज़मीन से कोई वार किया गया है, ये बहुत से सवालात हैं, इस पर तहकीकात होने भी बाकी हैं। लेकिन ये कितना बड़ा खला है और अब मशरक़ वस्ता के हालात किस आएंगे, यहाँ पे मुस्लिम उम्मा का किरदार क्या बनता है, यकीनी तौर पर इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत से मुतालिक भी बात करेंगे। आज जो पार्लिमान की कायमा कमेटी है कौमी असम्बली की, उसने मंजूरी दी है इलेक्शन एक्ट में जो गुज़श्ता रोज़ तरमीम का बिल पेश किया गया था। 8 लोगों ने हिमायत में वोट दिया, 4 ने मुखालिफत की। शाहिदा अख्तर जो JUI के रुकन हैं उन्होंने ना हक़ में वोट दिया ना मुखालिफत में। दूसरी जानिब जो दौलत मुश्तरका है उसकी सेक्रेटरी जनरल की क़यादत में एक वफ़द ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के पार्लियामेंटेरियन से पार्लियामेंट के कमेटी रूम जो है रूम नंबर 7 उसमें मुलाकात की है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमें खालिद अलमीना साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और माहिर हैं मशरक़ वस्ता के उमूर के। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। खालिद साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इरशाद साहब इस्माइल हनिया की ये कुर्बानी, इस कुर्बानी की कदर कैसे होनी चाहिए और अपने किरदार से और अपनी ज़िंदगी से उन्होंने जो ख़ुद को बतौर लीडर बनवाया, उस पर क्या कहेंगे? ये खला जो है आप समझते हैं कि ये पूरा हो जाएगा या बहुत मुद्दतें लगेंगी? जनाब इस्माइल हनिया की जो शहादत है, जो शख्सियत है, उस पर तो अब बरसों बातें होंगी और कई चेहरे भी बेनकाब होंगे, कई किरदार भी सामने आएंगे और उनका अपना किरदार जो दरख्शां किरदार है वो भी सामने आएगा। लेकिन इस सानहे या उनकी शहादत से जो मोटी मोटी 2-3 बातें सामने आती हैं। एक तो ये आलम इस्लाम के जो हुक्मरान हैं आलमोस्ट उनका बेहिस्सी, बुज़दिली, अमेरिका और इसराइल दोनों से खौफ, तमाम तर वसाइल के बावजूद, तमाम तर जंगी क़ुव्वत के बावजूद, जदीद असले के बावजूद, एक ऐसी छोटी सी रियासत जो खजूर की गुठली के बराबर भी नहीं, उससे इतना खौफज़दा क़यादत जो है ये सामने आती है और वो चुन चुन कर एक एक ऐसे शख्स को निशाना बना रहा है जिससे वो ख़तरा महसूस करता है। उसके अलावा जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि ईरान को एक ऐसी रियासत के तौर पर नुमायाँ किया जा रहा है या सामने लाया जा रहा है जहाँ जिसके अपने अहम लोग, कासिम सुलेमानी जैसे लोग भी महफूज नहीं हैं और उसकी सरज़मीन भी महफूज नहीं है। इब्राहिम रईसी का हालिया वाक़या है, उनके सदर जो है वो हादसे का शिकार हुए। अभी एक मेहमान की हिफाजत वो मुल्क नहीं कर सका और मेरा ख़्याल है कि आइंदा
جو سربراہان ریاست ہیں وہاں جاتے ہوئے ظاہر بات ہے یہ بھی ایک مقصود ہوگا اس حملے کا کہ ان کو خوفزدہ کیا جائے، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات پیدا کیے جائیں، سیکیورٹی رسک سٹیٹ بیسیکلی قرار دے رہے ہیں. اور چین جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بہتر بنا رہا ہے، خطے کے ممالک میں ہم آہنگی پیدا کر رہا ہے، اس کو بھی ایک میسج دیا گیا ہے، اس کی کوششوں کو بھی ناکام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہو سکتی ہیں، لیکن ڈاکٹر خالد مینا صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو میرے خیال ہم ان سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اسماعیل ہانیہ کی شہادت کو، اور کیا یہ اسرائیل کی آپ کو براہ راست کارروائی نظر آتی ہے یا ایران کے اندر جو ان کی پراکسیز ہیں انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے؟ آپ اور سعودی عرب میں اس کا کیا ری ایکشن ہے، اس پہ ذرا ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیے. ابھی تو اٹس ٹو ارلی، کیونکہ اب تو ری ایکشن نہیں آیا. جیسے آپ نے کہا ہو ہیز ڈن اٹ، یہ انہوں نے کیسے، کون سے ویپنز استعمال کیے، کون سے وسیلہ تھا، دس از ویری ٹو ارلی. اور لیکن یہ ہے کہ اگر اسرائیل جو ہر وقت جو ان کے سامنے کوئی نیگوشیٹر نہیں ہے تو ہاؤ دی کین نیگوشیٹ. میرے خیال میں نتنیاہو نے یہ کیا ہے ٹو گین پاپولیرٹی، کیونکہ اس کی پاپولیرٹی آپ جانتے ایک دم کمزور ہو گئی اسرائیل میں. انہوں نے کہا کہ میں کچھ ڈرامہ کروں. اینڈ آلویز سنس 1948 اسرائیل کے فارن پالیسی، انٹرنل پالیسی، ہر پالیسی میں assassination is part of their psyche. تو یہ کچھ غریب چیز نہیں ہے، something new. This is expected. اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیلیز play dirty. وہ خود اپنے سفیر کو قتل کر کے پھر لبنان کو جو انہوں نے انویٹ کیا ہے پھر نومبر 82 میں ادھر ادھر. تو I think آپ ابھی within the next 48 to 96 hours آپ دیکھیں گے ڈیولپرز ہوں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو رسپانس ہوگا اٹ شوڈ بی اے ویری اسٹیبل رسپانس، کیونکہ ایسے نہیں کہ ہم لوگ ایموشن ہو جاتے ہیں وی وڈ ہٹ دیم دس اینڈ دیٹ. اور یہ آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں، ری ایکشن اب آپ کے خیال میں تہران شو کرے گا یا اب کوئی کلیکٹیو ایفرٹ ہوگی؟ ایران اپنے دوست سعودی عرب ہے، دوسرے ممالک ہیں، ان سے مل کر کوئی کلیکٹیو قسم کا رسپانس دینا چاہیے؟ صاحب آپ کو صاف کہتا ہوں، وی ڈونٹ نو واٹ دی ریئیکشن. آج کل اتنی انپریڈکٹیبلٹی ہوئی کہ کس کو معلوم نہیں ہے کہ سیکنڈ منٹ کیا ہوگا. لیکن لیٹ اس سی، دا مین تھنگ از ٹو اوائڈ دا وار، کہ یہ جنگ عظیم شوڈ ناٹ ہیپن مڈل ایسٹ میں. اور یہ لوگ چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کتنے عرب ممالک اکنامک بیکورڈ ہوا ان کا جب لیبیا میں، سیریا میں، عراق میں. سو وی ڈونٹ وانٹ آلسو گلف اسٹیٹس، مصر جو ادر اسٹیٹس ہے، ان کا صاحب ایک ایم ہے، کیونکہ ان کو فریلی سپلائڈ ویپنز ملتے ہیں ویسٹرن کنٹریز سے. تو کنفیوژن اور لوگوں کے بیچ میں، گورنمنٹ کے بیچ میں، سب ٹرائی ٹو کریٹ مور پرابلمس. گوئنگ بیک ٹو یور کوشچن، آپ کا سوال جو ہے، آئی تھنک جو بھی رسپانس ہونا چاہیے، رسپانس شوڈ بی اسٹیبل رسپانس، کیونکہ یہ اگر کچھ ہنگامہ ہوگا تو اربوں کی نقصان ہوئی. اچھا خالد صاحب، 39,400 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، جس میں بڑی تعداد بچوں کی ہے، یہ جو حالیہ غزہ میں کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا صرف اگر یہ جنگ کی طرف ماحول نہیں جاتا، حماس تو کہتا ہے کہ اب کھلی جنگ ہوگی، لیکن باز بھی نہیں آ رہا. ہم OIC کی میٹنگز بھی کر لی، مسلم کنٹریز نے پریشر بھی ڈال دیا، اقوام متحدہ نے بھی کہہ دیا، لیکن وہ کہیں رک نہیں رہا. تو پھر اس کا کیا الٹیمیٹ کیا رزلٹ ہونا ہے؟ کیسے جنگ بندی ہوگی؟ پائیدار جنگ بندی کیسے ہوگی؟ واللہ آپ کا جو سوال ہے، بلیو می، میں آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی اس کو جواب دے سکتا ہے. کیونکہ ہم لوگ لاسٹ اکتوبر سے 7 اکتوبر سے دیکھ رہے ہیں جب انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا اور میسیکر کیا، ہولوکاسٹ کیا، جینوسائڈ کیا، پوری دنیا. بلکہ آپ نے دیکھا جب یہ مجرم، تو اب تو معلوم نہیں ہے، بلیو می، کوئی بھی اینالسٹ اب آپ کو جواب نہیں دے سکتا ہے. بس آئی تھنک دیر ول بی رسپانس. ہم نہیں جانتے کیا رسپانس.
और विद इन 96 आवर्स अभी, क्योंकि इट इज टू अर्ली, अभी हुआ है। और आप दूसरे पार्टी को भूल गए, महमूद अब्बास और उनके लोग जो हैं, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, उनका अब तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया है। तो लेट अस सी। और बड़ी गलती थी कि जब हमास और पीए डिड नॉट यूनाइट। अब ये तो दिस इज हिस्ट्री, तारीख है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में क्या रिस्पॉन्स है वहाँ का। नहीं, महमूद अब्बास साहब का तो रिस्पांस आ गया कि अब सब्र और तहम्मुल का हमें मुजाहरा करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। वो तो सब्र तहम्मुल की तलकीन कर रहे हैं, इससे आगे तो मेरे ख्याल वो जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी पीपल्स रिएक्शन, वेस्ट बैंक में अनदर इंतफादा विल हैपन, वी नेवर नो क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ लोग हमास पर फोकस किए, लेकिन वहाँ वेस्ट बैंक, ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में तहम्मुल और ये और सब जो बोल रहे हैं अब्बास साहब, पब्लिक इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। रोज 15-20 जन का कत्ल हो रहा है। तो अब देखते हैं क्या होगा। इट्स ऑल टाइड अप। आपके पास अभी अमेरिकन इलेक्शंस, अमेरिकन नॉमिनेशंस, इधर उधर, तो पूरी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो सब हंगामा हो रहा है, वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट कि इसकी सोल्यूशन क्या। सोल्यूशन तो नहीं है, सोल्यूशन इज ओनली अ टू स्टेट सोल्यूशन। और हम अरब जो ममालिक, वी आर लाफिंग एट आवरसेल्व्स, ये ड्रीमिंग कि ये जब तक हुकूमत में होगा तो देयर विल बी टू स्टेट सोल्यूशन। अगर जब तक नहीं निकलेगा तो आई डोंट थिंक सो 1 इंच फॉरवर्ड एनीथिंग कैन हैपन। अच्छा, सऊदी अरब में आप तशरीफ़ फरमाए हैं, तो सऊदी अरब की तरफ से बाकायदा अभी रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन पब्लिक सेंटीमेंट, जो इंटेलेक्चुअल्स की सोच, उससे तो आप वाकिफ़ हैं। मुमकिन रद्द अमल क्या हो सकता है? नहीं, ये इट्स अ ग्रेट शॉक। ये जो हुआ है, आई मीन पीपल डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, उनको कोई तवक्कुआत नहीं थे कि ये लोग इस टाइप का एक्शन ले। वी नो, और सब पैलेस्टीनियन लीडर्स नो कि एक दिन ये लोग इंटेलिजेंस या लोग कोशिश करेंगे उनको असैसिनेट करने। जैसे मैंने आपको कहा, अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। मालूम नहीं कि रात को या कल कुछ रिएक्शन आएगा इसके बारे। अच्छा, जो दौरा मुतवक्के था मोहम्मद बिन सलमान साहब का, वो अब समझते हैं कि उस पर भी एक तारीख साए होंगे, दौरा मुस्तकबिल करीब में नहीं हो पाएगा ईरान का, तेहरान का? ये तेहरान का, और ये तो इस बायलैटरल रिलेशंस, यानी ये तो बोथ कंट्रीज विल डिसाइड। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस। वो हम अखबार में भी पढ़ते हैं कि आजकल इलाकात अच्छे हुए हैं, मिनिस्टर्स आर गोइंग, ये हो रहा है, और हम सब कोशिश कर सॉरी मेरा मतलब ये नहीं है कि ताल्लुकात में कोई ख़राबी पैदा होगी, वो ताल्लुकात तो अच्छे हो रहे हैं, मज़ीद होंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये एक सिक्योरिटी थ्रेट या वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की खराबी की तरफ तो होता है ना। ये बिल्कुल, ये तो टू गवर्नमेंट्स ऑफ कोर्स, दे बोथ साइड स्टडी सिक्योरिटी। जैसे जानते हैं आप, हेड ऑफ स्टेट कोई दूसरे मुल्क जाता है तो देयर अरेंजमेंट्स आर देयर बिटवीन देम। इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, दे नो बेटर। जी, अच्छा खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि हमास का अब सियासी और सफारती चेहरा कौन होगा इस्माइल हनिया साहब के बाद? वल्लाही वहाँ है खालिद मिशाल और काफ़ी लोग हैं। जैसे हनन अशरावी ने कहा कि आप हमास को कत्ल नहीं कर सकते, हमास इज एन आइडिया। मेरे ख्याल में काफ़ी नए नए लोग हैं, ये फ़लस्तीनी जो डायस्पोरा में हैं वो स्पोक्समैन हो सकते हैं। काफ़ी फ़लस्तीनी हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, तालीम बहुत उनकी है। तो अब तक तो इट्स टू अर्ली कि हम प्रेडिक्शन करें कि कौन आएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया खालिद अलमीना साहब, आपके वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। इरशाद साहब, ऑब्वियसली अब ये क्वेश्चन तो है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसका रिएक्शन क्या होना है और वो रिएक्शन कितना पायदार होना है। बट अगेन व्हेन इट कम्स टू द लेगेसी ऑफ इस्माइल हनिया, अल्टीमेट पैगाम क्या देंगे इस्माइल हनिया साहब आपको, मुझे? देखें, पैगाम तो उनका वाज़े था
کہ جب ان کے 3 بیٹے اور 3 یا 4 پوتے شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا میرے خاندان پر فضل و کرم ہے، شہادت ہمارے حصے میں آئی ہے، اس سے نہ میرے حوصلے ختم ہو سکتے ہیں، نہ جہاد کا جذبہ کمزور پڑ سکتا ہے، اور نہ شہادت کی آرزو جو ہے ختم ہو سکتی ہے۔ تو پیغام تو واضح ہے۔ اب سوچنا یہ ہے عالم اسلام کو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر تمہارے دشمن اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح شہد پر مکھیاں آتی ہیں، اور تم لوگ اس طرح ہوگے، یعنی مسلمانوں کو کہا کہ جس طرح جھاگ ہوتی ہے پانی کے اوپر۔ تو انہوں نے عرض کیا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ہم اس وقت تعداد میں بہت کم ہوں گے، یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، اس کے باوجود تمہارا یہ حال ہوگا۔ صحیح۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا، اتنی تعداد میں ہم ہوں گے اور پھر دشمن ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہن، یہ جو زندہ یعنی مرنے کا خوف ہے اور زندہ رہنے کی آرزو ہے، یہ تمہیں اس حال کو پہنچائے گی۔ صحیح۔ تو اب یہ جو عالم ہمارے پاس دولت ہے، تیل کی، معدنیات کی، افرادی قوت کی، اور کیا کیا آپ گنتے جائیں، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہماری اسٹریٹجک جو مسلمانوں کا، ہمارے بغیر جو دنیا ہے اس کا گزارا نہیں ہے، حقیقت تو یہ اسلام بھی ہے، کے بغیر نہیں ہے، اسٹریٹجکلی دیکھا جائے، جیو پولیٹکلی دیکھا جائے، لیکن ہم ہیں کیا؟ نہ ہماری اقوام متحدہ میں کوئی سنتا ہے۔ حکم تو ہمارے لیے یہ ہے، قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ آخر کس چیز نے تمہیں اس بات سے روکا ہے کہ لوگ بستیاں تباہ ہو رہی ہیں، ان کی عورتوں اور بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ تمہیں پکار رہے ہیں اور تم ان کی مدد کو نہیں جاتے۔ حکم تو یہ ہمارے لیے تھا، لیکن ہم نے اس کو بالکل بھلا دیا ہے۔ شاہ صاحب میرے خیال مجھے یاد پڑتا ہے چند مہینے قبل اسماعیل ہنیہ صاحب جب آئے تھے پاکستان، تو جن لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، شاید آپ کی بھی ان سے ملاقات ہو پائی تھی، نہیں میری یا کسی اور لوگ تھے، اور لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا، بہرحال بطور شخصیت وزیر اعظم بھی رہے، جو پولیٹیکل ونگ ہے اس کو دیکھ بھی رہے، لیکن وہ پرائم منسٹر بنے، عوام نے ان کو منتخب کیا اور فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی یہ جو حکمرانی کی خواہش ہے ہمارے مسلمان سیاستدانوں میں کہ انہوں نے فلسطین کو، متحدہ فلسطین کو تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے، صدر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آج وہ صبر کی تلقین کر رہے ہیں، یعنی اتحاد کی بات بھی انہوں نے کی ہے، لیکن شاہ صاحب یہ تو ہماری تاریخ ہے، کا اتحاد ہے بھائی، آپ نے تو اتحاد ختم کیا ہے۔ ایک منتخب وزیر اعظم جو تھا، عوام کا منتخب وزیر اعظم، اس کو آپ نے معزول کر دیا۔ شاہ صاحب یہ تو کوئی مانے یا نہ مانے، یہ تو ہماری تاریخ ہے نا، ہم تقسیم کرتے رہے، اقتدار لیتے رہے، ہم دوسروں کو مار کے اقتدار لیتے رہے۔ انجام بھی دیکھ لیں نا کیا ہو رہا ہے، کہ ہماری کوئی آواز ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی ہماری قوت، ہمارے اتحاد سے کوئی خوف زدہ ہو، ہماری کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ذلت اور رسوائی کے سوا ہمارے اوورآل دیکھا جائے تو کیا ہمارے حصے میں آ رہا ہے؟ صحیح ہے کہ ہمارے وسائل سے دوسرے ممالک، دوسری قوتیں وہ مستفید ہو رہے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہماری حیثیت ہے۔ شاہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پاکستان کے سیاسی معاملات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر علی ظفر صاحب نے، بہت شکریہ علی ظفر صاحب۔ علی ظفر صاحب، جو قائمہ کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، اس میں جو الیکشن ایکٹ ہے اس سے متعلق جو
ترمیمی بل ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے، 8 لوگوں نے حمایت کی، 4 نے مخالفت کی۔ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ یہ جو قانون سازی ہو جاتی ہے، عدالتوں میں بھی چھٹیاں ہیں، اور جو فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی درخواست پہ جو نشستیں پی ٹی آئی کو ملی ہیں، اس میں کیا اثرات پڑیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ریلیف آپ کو ملا ہے وہ الٹیمیٹلی پہنچ نہیں پائے گا آپ کو؟ دیکھیں، پہنچ تو پائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں۔ حکومت کا مقصد یا ارادہ یہ ہے یہ ساری امینڈمنٹس لانے کا الیکشن ایکٹ میں کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کا اثر ختم ہو جائے، یعنی کہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہ ملیں۔ یہ مقصد ہے، یہ انٹینشن ہے، یہ ایم ہے۔ یقینی طور پہ جو میں سٹیپس دیکھ رہا ہوں آگے، چونکہ میجورٹی پارلیمنٹ میں حکومت کی ہے تو وہ عادی ہیں بلڈوز کرنے کے قوانین کو، تو ان کا پہلی سٹیپ یہی ہے کہ انہوں نے کمیٹی سے پاس کر لیا، نیشنل اسمبلی سے بھی وہ کوشش کریں گے کہ پاس ہو جائے۔ ان کی میجورٹی ہے، اگر ساری ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ووٹ کریں گی، جو یقینی کریں گی، تو پھر وہ پاس ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ سینٹ میں آئے گا، سینٹ میں بھی کمیٹی میں جائے گا، اور پھر سینٹ میں بھی وہ پاس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ازیوم کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ قانون پاس ہو جاتا ہے۔ جب یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قانون کا اثر اس ججمنٹ پہ، اس فیصلے پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آئین کی ترمیم ہوگی تو وہ 2/3 میجورٹی سے آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتا ہے قانون سازی، لیکن اگر عام قانون ہو، جو عام قانون کو تبدیلی کرنی ہو، تو پھر وہ عام قانون کے ذریعے سمپل میجورٹی سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے یہ ایک آئین کی تشریح ہے، یہ ایک آئین کے اوپر بیسڈ ہے۔ اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو بنیاد ہے اس ججمنٹ کی، وہ آئین ہے۔ اور اگر انہوں نے سپریم کورٹ نے ایک بار آئین کی تشریح کر لی اور اس میں کہا کہ یہ ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو ملنی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک آئین کا حصہ بن گئی ہے ججمنٹ۔ اب اگر ترمیم کرنی ہے، اس ججمنٹ کو ختم کرنا ہے، تو پھر صرف اور صرف آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتی ہے، یعنی کہ جو شکیں ہیں آئین کی اس کو تبدیل کر کے حکومت کے پاس اگر اتنی میجورٹی ہے، سپر میجورٹی ہے 2/3، تو وہ کر سکتے ہی ہو تو کر لے، لیکن اس کے بغیر عام قانون سازی کے تحت یہ نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی ہے نہیں، وہ آئینی ترمیم لا نہیں سکتے، تو وہ عام قانون سازی کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو ججمنٹ ہے وہ نلیفائی ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، اس کا اثر ختم ہو جائے، لیکن وہ میری نظر میں آئینی ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور جس طرح میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ججمنٹ ہے وہ آئین کی ترمیم کے آئین کے اوپر بیسڈ ہے، آئین کی اس نے تشریح کی ہے، اس لیے اگر وہ آئین کی شکیں تبدیل نہیں ہوں گی تو یہ والا قانون جو ہے وہ اس ججمنٹ کو اثر انداز نہیں کر سکے گا۔ ہاں، مستقبل پہ وہ ضرور لاگو ہوگا، مستقبل میں اگر کوئی ایسا معاملہ آیا تو پھر یہ قانون اس پہ لاگو ہوگا، لیکن وہ ججمنٹ کو ختم کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی۔ علی ظفر صاحب، ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی، تاحیات نااہلی، وہ آئین کی ایک شک 63(1)(f) کے تحت ہوئی تھی، لیکن سادہ قانون سازی سے اس کو 5 سال میں تبدیل کر کے میاں صاحب کی نااہلی ختم کر دی گئی، اور کئی اور لوگوں کی بھی نااہلی ختم ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو سادہ قانون سازی سے آئینی تشریح جو ہے یا آئینی شک کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور عدالتی فیصلوں کو بھی غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو اس حکومت کا ریکارڈ ہے۔ جی، آپ نے بڑا اہم اور انٹیلیجنٹ سوال پوچھا، لیکن اس کو ذرا اس کے جو حقائق تھے ذرا مختلف تھے، کیونکہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا اپنے فیصلے میں کہ چونکہ آئین میں کوئی بات لکھی نہیں کہ کتنے سال، جہاں کسی قانون میں نہیں لکھی کہ کتنے سال تک آپ کی یہ نااہلی ہوگی، اس لیے ہم مجبور ہیں یہ کہنے پہ کہ وہ 5 سال سے زیادہ وہ تاحیات ہوگی۔ اور اسی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے لکھا تھا کہ اگر چاہتی ہے کوئی پارلیمنٹ کہ اس میں تبدیلی لائے، تو وہ
आम कानून उसमें कानून साजी के ज़रिए उसका जो पीरियड है वो फिक्स कर सकती है। तो हुकूमत ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने आम कानून के तहत उसका फिक्स कर दिया पीरियड। उन्होंने जजमेंट को ख़त्म किया, उन्होंने पीरियड फिक्स किया। यहाँ जजमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आज जो स्टैंडिंग कमेटी में जब ये वोटिंग हुई तो JUI की जो रुकन है शाहिदा अख्तर साहिबा, वो ना फेवर में आई ना वो अगेंस्ट गई। क्या इस मामले पे जो अभी हुकूमत कर रही है उस पर JUI PTI के साथ ऑन बोर्ड नहीं है? जी, यकीनी तौर पे उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह है कि JUI को भी रिजर्व सीट्स मिलती हैं अगर फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बहाल रहता है। यानी कि अगर सीटें सुन्नी इत्तेहाद या PTI को नहीं मिलती तो JUI को भी कुछ सीटें मिल जाती हैं, और वो इस तरह उनका कॉन्फ्लिक्ट है। और आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बहस हो रही थी तो उनके वकील जो थे कामरान मुर्तज़ा साहब, जो मेरे सेनेटर भी हैं, फेलो सेनेटर, उन्होंने जाके तो इस बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कहा था कि वो दुरुस्त फैसला है और रिजर्व सीट्स जो हैं वो JUI को मिलनी चाहिए। तो नज़र यही आता है कि उनका हमारे साथ इस पॉइंट पे एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक। अच्छा, अदालत का अब मौजूदा जो अदालत उज़्मा है उसका अमूमी रवैया हम यही देखते हैं मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में कि जी पार्लियामेंट का जो हक़ है कानून साजी का, उस पर हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अब एक कानून साजी हो गई है, एक तो क्या आप इसको सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा चैलेंज करेंगे या उस जो हुकूमत की तरफ से नज़रसानी की दरख्वास्त हुई है उसमें आप आर्गू करेंगे कि जी ये गलत हुआ है? और दूसरा ये है कि अमूमी जो रवैया आ रहा है और 2 जजेस के एडहाक जजेस के तकर्रुर के बाद आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरमीम को नहीं मानेगी और फैसले को बरकरार रखा जाएगा? जी देखिए, सबसे पहले तो जो ये अगर कानून आ जाता है, ये बन जाता है, सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी पास हो जाता है और प्रेसिडेंट उसको सेंड कर देते हैं और ये कानून बन जाएगा मुल्क का, तो फिर यकीनी तौर पे लगता यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस कानून की आड़ में मजीद डिले करने की कोशिश करेगा मामलात को। अच्छा। और फिर हमें मजबूरन इसको चैलेंज करना पड़ेगा इस कानून को, और बेस्ट ऑप्शन यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुका है और उन्हीं की जजमेंट एक तरह नलिफाई हो रही है। तो यकीनी तौर पे फाइनल फैसला तो नहीं, लेकिन लगता यही है कि हम अगर ये कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब आपका दूसरा सवाल था तो एड हॉक जजेस आ गए, उसकी वजह से कोई फिगर्स या कोई मेजॉरिटी में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जज साहब जो हैं, चाहे वो एड हॉक हों चाहे वो परमानेंट हों, वो आइन के अलावा कोई फैसला करते हैं तो वही फैसला होगा जो आइन के मुताबिक है। और फिर से मैं एक बार दोहरा दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून साजी करता है तो उसको अदालत, नॉर्मल कानून अगर होगा तो सिर्फ मखसूस ग्राउंड्स पे ही उसको चैलेंज किया जा सकता है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, आईनी तरमीम होगी, तो फिर अदालत का कोई हक नहीं है कि उसको वो चैलेंज करे। जी सही है। ये जो चैलेंज करने के तरीक़ेकार हैं वो 2 या 3 हैं। एक तरीका ये है कि आप ये दिखाएं अदालत को कि ये कानून आइन की शिक के खिलाफ है। अगर कोई कानून साजी पार्लियामेंट करता है आइन की शिक के खिलाफ, तो अदालत जो है वो फिर उसको कलअदम करार दे सकती है और देती भी रही है। चूंकि ये कानून जो है जो पास करने जा रही है हुकूमत या कोशिश कर रही है, ये चूंकि कानून आइन के खिलाफ है, इसलिए इसको कलअदम करार दिया जा सकता है। एड हॉक जजेस हों उस बेंच में शामिल या ना हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली फैसला आइन के मुताबिक ही होना है। जी सही है।
علی ظفر صاحب، یہ ہم پہلی دفعہ یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، یا ہم نے 97-98 میں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں دیکھا تھا کہ کسی عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے یا اس کو نہ ماننے کے لیے پارلیمنٹ کو مد مقابل لا کھڑا کیا جائے اور قانون سازی کے ذریعے. تو ویسے لیگل کمیونٹی جو ہے اس حوالے سے اور ہماری عدلیہ جو ہے، اس ٹرینڈ کو آپ سمجھتے ہیں یہ صحت مند ہے؟ آئندہ تو جو بھی حکومت اکثریت میں ہوگی وہ کسی بھی ایسے عدالتی فیصلے کو جو حکومت کے خلاف آ رہا ہو، وزیر اعظم کے خلاف آ رہا ہو، قانون سازی کے لیے غیر مؤثر کر دے گی. تو یہ صحت مند رجحان ہے؟ جی دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں تو بہت ساری ججمنٹس ہیں جن کو پارلیمنٹ نے قانون سازی کے ذریعے ختم کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ججمنٹ کو، ایک فیصلے کو ختم کر سکتا ہے قانون سازی کے ذریعے. مثلا آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ٹیکس حکومت نے لگایا اور وہ ٹیکس چیلنج ہوا. جب ٹیکس چیلنج ہوا تو ہائی کورٹس نے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ٹیکس انکانسٹیٹیوشنل ہے، غیر آئینی ہے، اس ٹیکس کو ختم کر دیا. لیکن پھر حکومت نے، پارلیمنٹ نے قانون سازی کی اور انہوں نے کہا کہ اس ججمنٹ کو ہم ختم کرتے ہیں اور ہم اس ٹیکس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ویلڈ ہے. تو یہ اس طرح کی ایگزامپلس تو ہیں، لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہے اس کیس کا، ایک ایسی چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ بالکل کر سکتا ہے کچھ چیزیں، لیکن کچھ چیزیں پارلیمنٹ کر سکتا ہے آئین کی ترمیم کر کے، اور کچھ چیزیں پارلیمنٹ کر سکتا ہے عام قانون سازی کے ذریعے. جی ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، آئین کی ترمیم کے ذریعے ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے 2/3 میجورٹی، وہ عام قانون کے تحت نہیں ہو سکتی. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ فرق ہے. علی ظفر صاحب، یہ معاملہ تو اپنی جگہ پولیٹیکلی آپ کی جو جماعت کے بانی ہیں انہوں نے فوج سے گزارش کی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کریں. ایک تو کیا مجبوری ہے، کل تک آپ نے اتنا بڑا نیریٹو بنایا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور دوسرا کیا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ فوج سے کہیں کہ وہ پولیٹیکل مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کریں؟ جی دیکھیں، میں نے جو سٹیٹمنٹ اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میں نے کل تبصروں میں بھی سنی اور آج اخبار میں بھی پڑھی. میری ملاقات کچھ 3 یا 4 دن پہلے ہوئی تھی خان صاحب سے. اس وقت تک تو یہ سٹیٹمنٹ نہیں تھی، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کیا سٹیٹمنٹ تھی اور اس کی کیا کنڈیشنز تھیں اور کیا کہا اور کس کانٹیکسٹ میں کہا. کیونکہ عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ جس طرح رپورٹ ہوتی ہیں، جس طرح بات، چونکہ جیل ہے براہ راست وہ بات کر نہیں سکتے، یا وہ کسی کے تھرو کرتے ہیں یا وہ ڈائریکٹلی میڈیا کے پاس کرتے ہیں. جو ایک بیریئر سا بنا ہے، اس کے ایک طرف میڈیا بیٹھا ہے، دوسری طرف وہ ہیں، وہ بات کرتے ہیں. وہ کس سوال کے جواب میں آتا ہے وہ بات مجھے نہیں پتا. تو میں جب تک پتہ نہیں کروں گا ان سے ڈائریکٹلی جا کے کہ ایگزیکٹلی کیا ہے، میں شاید نہیں کر سکوں گا آپ سے اس کے اوپر کوئی زیادہ مزید بات. لیکن میرا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، وہ میں ضرور ذکر کرتا چلوں. میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ شاید اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کے ساتھ کنڈیشنز لگائی ہیں، اور وہ ایسی کنڈیشنز ہیں جو کہ ایک طرح سے سیاسی سٹیٹمنٹ ہے. مثلا انہوں نے یہ کہا، میری نظر جو میں نے رپورٹ میں پڑھا، انہوں نے کہا کہ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن کرائیں. اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ قیدی ہوئے ہیں کسی ٹرائل کے بغیر ان کو آپ ریلیز کریں. جو فارم 45 اور 47 کا ڈسپیوٹ ہے وہ ختم ہو. تو جو کنڈیشنز ہی ایسی ہیں کہ اس سے نظر آتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک طرح سے ایک سیاسی بیان دیا ہے. وہ کنڈیشنز نہ پوری ہو سکتی ہیں، اور وہ تو حکومت کے ساتھ وہ ساری کنڈیشنز کا تعلق ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی سیریس قسم کی بات انہوں نے ایسی کی ہے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ ان سے میں ملوں گا اور پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہ بات کر سکوں گا زیادہ گفتگو. نہیں، آپ کا یہ تاثر کہ یہ ایک غیر سنجیدہ بات ہے، یہ تو بڑی خطرناک تاثر ہے. اگر آپ ایک اہم رہنما ہیں اور آپ کے خیال ہے کہ آپ کے لیڈر نے ایک غیر سیریس بات کر دی ہے. نہیں، غیر سیریس ان دا سینس کہ انہوں نے سیاسی بات کی ہے، کیونکہ جو کنڈیشنز ہیں لگائی ہے اس کے ساتھ، اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ کنڈیشنز پہلے پوری ہوں گی تو پھر کوئی بات چیت کی بات ہوگی.
نہیں جو رپورٹ ہوا ہے وہ تو یہ کہا مذاکرات کے لیے فوج نمائندہ مقرر کرے، یہ تو انہوں نے کہا، یہ کنڈیشنز تو وہی ہیں جس کا آپ لوگ بھی بارہا ذکر کرتے ہیں۔ نہیں لیکن اس بات میں، اس گفتگو میں انہوں نے یہ تینوں باتیں کہیں کہ یہ بھی پوری کریں، اس کے بعد تاکہ مذاکرات آگے بڑھ سکے، یہ تو بات صحیح ہے۔ اچھا یہ فرمایا سر کہ جناب بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ایک اس دھرنے کی جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے اس کی ہم حمایت بھی کرتے ہیں اور قیادت کو وہاں جانا بھی چاہیے۔ ابھی تک آپ کی طرف سے نہ کوئی قائدین میں سے کوئی وہاں گیا ہے، نہ کارکن شریک ہوئے ہیں۔ ایک تو حمایت کس قسم کی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ ایشو جو مہنگائی کا ہے، ٹیکسوں کا ہے اور بجلی کی مہنگائی کا ہے، یہ عوامی ایشو ہے۔ پی ٹی آئی اس حوالے سے کیوں آگے نہیں بڑھ رہی، قدم کیوں نہیں بڑھا رہی؟ جی میرا خیال ہے ہم نے اس کے اوپر ایک ٹوکن ہنگر اسٹرائک بھی کیا تھا اور ہم نے پارلیمنٹ میں بھی اس پہ آواز اٹھائی ہے اور ہم نے کوشش کی تھی کہ اس پہ اسی طرح احتجاج کریں جس طرح کہ جماعت اسلامی نے کیا ہے، لیکن پھر ہوا یہ کہ ہمیں اجازت نہیں ملی اپنا جلسہ کرنے کی اور جماعت اسلامی کو مل گئی، انہوں نے کر لیا، لیکن ہمیں ہائی کورٹ تک ہم حالانکہ گئے لیکن وہ جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے اجازت نہیں دی۔ تو ہماری مشکلات یہ ہیں کہ ہم یہ بالکل عوام کے ساتھ ہیں، ہم اس کی آواز اٹھانا چاہتے ہیں ہر فورم پہ، لیکن جب بھی ہم اس پہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہم پارلیمنٹ سے باہر آ کے بات کرنا چاہتے ہیں، پبلک کی اویئرنیس اور ان کے ساتھ یکجہتی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں پھر روک دیا جاتا ہے سیکشن 144 لگا کے یا اجازت نہ دے کے کسی جگہ کی، اور ہمیشہ یہ ایگزامپل آتا ہے کہ جناب لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، تو لا اینڈ آرڈر تو جماعت اسلامی کو بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے جتنا پی ٹی آئی کو ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ اب ہم جا کے جماعت اسلامی کے ساتھ جوائن بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے نکالنے کی اپنا جلسہ جلوس۔ ہم اوبیسلی ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم چاہیں گے کہ ہم ان کو بالکل ان کے ساتھ حمایت کریں، لیکن اپنے جلسے میں اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے ورکرز کی حمایت۔ آخری سوال علی ظفر صاحب مختصر، یہ جو رؤوف حسن صاحب کی گرفتاری ہوئے، دو سیریس ایلیگیشن ان پہ لگے ہیں، ایک تو دہشت گردوں سے رابطوں کے ہیں اسی لیے ان کا کیس انسداد دہشت گردی میں ہے، دوسرا انڈیا کے ساتھ رابطوں کی بات آئی ہے، وہ راہل نامی شخص، اور وہ شاید ویزا بھی ان کا انڈیا کا لگا ہوا تھا، تو آپ چونکہ وہ کیس پلیڈ بھی کر رہے ہیں، تو یہ معاملہ کوئی سیریس نہیں ہے؟ ایک سیکٹری انفارمیشن پارٹی کا ہے اور اس طرح کی مشکوک سرگرمیوں میں کیوں ملوث ہے؟ دیکھیں جی، اس میں چونکہ ایک الزام تو آپ کسی کے خلاف بھی لگا سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ غدار ہے، کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملوث ہے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں، کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ثبوت ہونے چاہیے، کوئی کسی قسم کی منیمم شہادت ہونی چاہیے۔ چونکہ میں نے یہ کیس کو پلیڈ کیا ہے اور آج بھی میں نے جج صاحب کو دکھایا کہ ایف آئی آر میں بڑی جنرل سی باتیں ہیں۔ ایف آئی آر میں یہ کہا ہے کہ جناب یہ سیکٹری انفارمیشن ہے اور یہ ایک سیل چلا رہے ہیں جو کہ انسٹالیشنز کے کو تباہ کرنے کے لیے سیل ہے۔ یہ اب سٹیٹمنٹ تو آ گئی، لیکن اس کے پیچھے کیا شواہد ہیں، کیا ایویڈنس ہے، وہ بالکل کہیں موجود نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے اس ایویڈنس کا۔ یہ ایک شریف انسان ہے، 75 ایئرز اولڈ، 75 سال کی ایج ہے ان کی، ریکورنگ کینسر پیشنٹ ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، بیمار ہیں۔ وہ ایک انفارمیشن ایک اسپوکس پرسن ہے پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے، ان کو تو شاید کمپیوٹر کے ساتھ اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے، وہ کہاں اس طرح کی سیل چلائیں گے؟ اگر ان کے پاس ویزا لگا ہوا ہے تو ویزے تو ہزاروں لوگوں کے پاس لگے ہوئے ہیں، وہ سارے ہی کے سارے ملوث ہیں انڈین ویزا کی وجہ سے کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں۔ ویزا تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ لیگلی آپ کو اجازت ہے کسی جگہ جانے کی۔ تو یہ کہنے کی باتیں بہت آسان ہیں، الزام لگانا بڑا آسان ہے، لیکن صرف الزام لگایا اس لیے گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکٹری ہیں اور ان کو جیل میں رکھنا ہے تاکہ وہ ان کے اوپر پریشر ہو اور کسی طرح وہ پارٹی سے الگ ہو جائیں۔ یہ ہے، اور میرے خیال سے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے ہر ایک کو۔ فریڈم آف انفارمیشن، آج میں نے جج صاحب کو یہ کہا، میں نے کہا سر آپ نے جو فوراً ان کو جوڈیشل کر دیا ہے میری بحث کے بعد، تو آپ نے
जस्टिस को सर्व किया है, आपने अच्छा काम किया है। अब साथ ही इनकी बेल आफ्टर अरेस्ट भी ले लें, क्योंकि वो बनती है, जायज़ बनती है। ये केस तो बिल्कुल बोगस केस है, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि अब अदालतें क्या आगे करती हैं। जी ठीक, मुझे लगता है कि वो बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी ठीक। बहुत बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आपके वक्त का। शाह साहब शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।